بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم کلاس کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اسلامیات، میری آسان اسلامیات، اس میں سے باب پنجم ہدایت کے سرچشمے، اس کا پہلا سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ضروری وسائل ہمیں درکار ہیں، ضروری وسائل و ذرائع چاہیے، اس میں آپ کو میری آسان اسلامیات برائے جماعت چہارم چاہیے، آپ کو ایک نوٹ بک چاہیے اور آپ کو قلم پینسل چاہیے۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات جان سکیں، ان کے معجزات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں اور فرعون کے انجام سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں، جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور جن پر الہامی کتاب تورات نازل فرمائی گئی۔ ابتدائی حالات۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قریباً 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان طبقات میں ایک طبقے کا نام بنی اسرائیل تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، جن پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ فرعون کے درباری نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ اسی زمانے میں عمران کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا کہ صندوق میں ایک خوبصورت بچہ ہے، تو اس نے خوش ہو کر اس بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کی پرورش کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا دل کڑتا اور خون کھول اٹھتا۔ ایک بار مصر میں کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا تو آپ مصر سے مدین چلے گئے۔ مدین میں آپ کی ملاقات اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ ایک عرصہ مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آ گئے۔ واپسی کے سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ سب سے پہلے فرعون کو دعوت دیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ ترجمہ: دونوں فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ غور کرے اور ڈر جائے۔ فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمران کو دعوت حق دینا آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔
پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات کا مطالعہ کیا، بلند خوانی کی۔ اس سبق کو آپ نے سماعت کیا، سنا ہے۔ اب آپ کو جو گھر کا کام ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سبق کو آپ نے بلند خوانی یعنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی اپنی کاپی میں ان کی املا لکھنی ہے، اور اس سبق کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سورہ طٰہٰ کی 2 آیات، آیت نمبر 43 اور 44 موجود ہیں۔ آپ نے ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر وہ یاد نہ ہو تو کم از کم اس کا ترجمہ آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔